میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ جماعت کے قدیم اور معروف ادارے کے اندر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اس کے چلانے والے، اس کے جملہ معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے اور اس ادارے کو شاد اور آباد رکھے۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کس انداز سے ہم نے قرآن مجید کا تقابل پیش کرنا ہے غیر مسلموں کے سامنے، کیا طریقہ کار ہوگا ہمارا کہ ہم قرآن مجید کو اللہ کی کلام ثابت کریں اور غیر مسلموں کی جانب سے قرآن مجید کے اوپر جو مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی کر کے اس کا حل آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ جو دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو باتیں آپ کے سامنے کروں گا، یہ وہی دلائل ہیں، وہی باتیں ہیں جو آپ روزمرہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں صرف آپ کی توجہ اس کے استدلال کی طرف دلاؤں گا تاکہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم نے غیر مسلم کے سامنے یہی آیت جو ہم روز پڑھتے ہیں کس انداز سے پیش کریں گے کہ قرآن مجید کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ پہلی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سن لیجئے۔ آپ میں سے بہت سے احباب نے ریسلنگ دیکھی ہوگی، کشتی دیکھی ہوگی۔ اس اکھاڑے کے اندر اتر کر ایک پہلوان اگر چیلنج کر دے کہ میں یہاں پر موجود لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہوں، میرے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے، اگر کسی کو شک ہے تو میرا مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ اس کے چیلنج کو توڑنے کے لیے انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا، حاضرین کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف ایک کام، کوئی پہلوان اکھاڑے کے اندر اترے اور اس کو پٹک دے، اس کا چیلنج ٹوٹ جائے گا، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ثابت ہو جائے گا اور پٹکنے والا جو ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا کہ تو کہتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، دیکھ میں تجھ سے زیادہ طاقتور، میں نے تجھے پٹک دیا ہے۔ جب ہم نے اس مثال کو سمجھ لیا تو اب ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں جس کے اندر قرآن مجید نے چیلنج دیا ہے مقابلے کا، اور یہاں پر آ کر آپ کو قرآن مجید کا اور دیگر کتب کا فرق بھی واضح طور پر معلوم ہو جائے گا، کیونکہ کسی کتاب کے اندر آپ کو اس کی سچائی پرکھنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ تورات کو پڑھ کر دیکھ لیں، زبور کو پڑھ کر دیکھ لیں، اناجیل کو دیکھ لیں، دیگر صحائف کو دیکھ لیں،
ہمارا ان کتابوں کے اوپر ایمان ہے کیونکہ قرآن مجید نے ان کی تصدیق کی ہے۔ اگر کوئی یہ تلاش کرنا چاہے نا کہ ان کتابوں نے اپنی سچائی کو پرکھنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے تو ان کتابوں کے اندر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو قرآن مجید نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ۔ اے نبی تو ان کو کہہ دے کہ اگر سارے انسان اور جن جمع بھی ہو جائیں اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لائیں گے، نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن مجید کا۔ پہلوان اکھاڑے کے اندر اترا ہے اور للکار رہا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ کشتی کر کے دیکھ لے۔ قرآن مجید للکار رہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑی کی کتاب ہے؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ٹھیک ہے لے آؤ، پھر 10 صورتیں لے آؤ، تم بھی گڑھ کر 10 صورتیں لے آؤ، مقابلہ کر۔ چیلنج کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا، چلو پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ مزید نرم کر دیا چیلنج کو، ایک ہی صورت لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں سب کو بلا دو۔ اور قرآن نے یہ بھی واضح کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی جہاں پر چیلنج کیا وہاں پر پیشین گوئی بھی کر دی کہ کر نہیں سکو گے تم۔ اب دیکھ لیجئے قرآن مجید کو آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں اور آج تک قرآن مجید کا یہ چیلنج کوئی بھی نہیں توڑ سکا۔ اور یہ چیلنج کن لوگوں کو تھا؟ ان لوگوں کو تھا جو اپنی زبان کے اوپر اتنا فخر کرتے تھے کہ باقی دنیا کا وہ اجمی کہتے تھے، بے زبان، گنگے۔ زبان دانی تو ہماری ہے، استعارے تشبیہات ہماری زبان کے اندر ہیں، باقی دنیا کی زبان کیا حیثیت رکھتی ہے؟ چیلنج بھی ان لوگوں کو ہے۔ تو وہ قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پوری کتاب 10 صورتیں، ایک صورت، تو قرآن مجید للکار رہا ہے، لوگوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کا چیلنج توڑ کر دے، خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کی کلام ہے یا رحمان کی کلام ہے۔ یہاں پر غیر مسلم یہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے کتاب لکھ لی ہے۔ اچھا بھائی مقصد کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی ان کی ذاتی تصنیف ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اچھا بھائی ذاتی تصنیف ہے، 1 منٹ کے لیے ہم اس پوائنٹ کو لے لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی یہ ذاتی تصنیف ہے، تو ذاتی تصنیف ہونے کے باوجود قرآن مجید کو اللہ کی جانب منسوب کیوں کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے غیر مسلموں کا کہ یہ بتایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جو ہے وہ دنیا کی خاطر یہ جھوٹ بولا ہے، دنیا کمانے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت سمیٹنے کے لیے۔ غیر مسلموں کی جانب سے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ان سب کا محور یہی ہے کہ آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، مقصد چودراہٹ تھی، مقصد مال و دولت کو جمع کرنا تھا، آپ سچے نہیں تھے، یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے۔ ہم اس کو 1 منٹ کے لیے ان کی بات کو لے لیتے ہیں۔ اچھا جی اگر یہ آپ کی ذاتی تصنیف تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جانب اس کو منسوب کیا، مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے میں یا جو بھی تاریخ موجود ہے کوئی بھی ایسا انسان کہ جو فراڈیا ہو،
دھوکے باز ہو، چال باز ہو، جو بھی الفاظ وہ بول سکتے ہیں جی بول لیں آپ، وہ اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے، اگر لوگوں کو پھانسنے کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنا کارنامہ کسی اور کے ذمہ لگا دے؟ کیا ایسا بندہ ہے کفراڈیا دنیا کے اندر؟ آپ کو ایسے انسان تو ملیں گے جو 2 نمبر ہیں، وہ کسی کی محنت اپنے کھاتے میں ڈالیں گے۔ پل کسی نے بنایا ہے، اگلی حکومت آتی ہے پھٹی اپنی لگا دیتی ہے، میں نے جی اس کا افتتاح کیا ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا انسان تھا کہ جو اتنا بڑا مارکا اس نے سر کیا، لوگوں کے سامنے چیلنج رکھا، اتنی شاندار کتاب لکھ دی، اور آخرکار کہہ دیا کہ یہ کتاب میری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ فراڈ اور اپنا مارکا کسی اور کے ذمہ لگانا، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ایک بات چھوڑنی پڑے گی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں تھے، تو پھر تمہیں یہ بات چھوڑنی پڑے گی کہ انہوں نے اب اللہ کے ذمہ جو ہے یہ بات لگائی ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ آ جاتا ہے ان کی جانب سے، یہ جی پیغمبر اسلام نے نا اصل میں بائبل سے جو ہے نا یہ چوری کر کے کتاب لکھی ہے۔ میرے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوئی، ابھی پروفیسر سر بتا رہے تھے، کسی ساتھی نے ان کو بتایا ہے کہ 26 مناظرے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کل مناظرے جو ہیں وہ تو شاید اس سے زیادہ ہیں، لیکن جو مسیحیوں سے ہوئے ہیں وہ 10 کے قریب ہیں تقریباً۔ تو ایک پادری صاحب سے میری ڈیبیٹ تھی، وہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے، تو اس نے یہی سوال کیا کہ پیغمبر اسلام نے جو ہے نا یہ بائبل سے جو ہے نا چوری کر کے یہ جی کتاب جو ہے نا لکھی ہے۔ پہلا جواب تو میں نے اس کو یہ دیا کہ آپ کو بھی پتہ ہے قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، سارے مسلمان بھی یہی مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی یہی مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو کیسے وہاں سے چوری کر لی بھائی؟ آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ بائبل سے کیسے چوری کر لیا؟ جی سن سنا کر جو ہے نا وہ لکھ لیا ہوگا۔ پھر وہ دلیلیں ان کی ایسی ہوتی ہیں، ہاں اس طرح ہوا ہوگا، اس طرح ہوا ہوگا، پھر یہ ایسی دلیلیں آ جاتی ہیں۔ میں نے پھر اس کو دوسرا جواب یہ دیا، اچھا بھائی وہ بائبل تو آج بھی موجود ہے، تو تم وہاں سے چوری کر کے اس طرح کی کتاب لکھ کر لا دو، قرآن مجید کا چیلنج بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ جس کتاب سے کہتے ہو یہ چوری کی گئی ہے، وہ کتاب تمہارے پاس آج بھی موجود ہے، نکالو وہاں سے، تم بھی اس طرح کی کتاب لکھ کر لا دو، قرآن کا چیلنج بھی ختم ہو جائے گا، تم سچے ثابت ہو جاؤ گے۔ تو یہ صرف انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے جھوٹے اعتراضات انہوں نے سوچے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاند کی طرف تھوکیں گے تو تھوک کہاں پر جائے گی؟ اپنے منہ پر جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین دنیا کے اندر چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، گزر گئے ہیں، اور بھی آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور شان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ دوسری دلیل جو قرآن مجید کی سچائی کے اوپر ہم ان کو دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں قرآن مجید کا تقابل کیسے کر سکتا ہوں دوسری عربی کتاب کے ساتھ، یا کیسے بنا سکتا ہوں؟ کوئی ایسا اصول بتائیں جس سے پتہ چلے کہ عام پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت آپ ان کے سامنے رکھیں کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسرا اصول یہ دیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کلام نہ ہوتی تو اس کے اندر بہت سے اختلاف تم پاتے، اس کے اندر کوئی ایک اختلاف ثابت کر دو، تضاد ثابت کر دو، کوئی ایک تضاد اس کے اندر ثابت کر دو۔
جتنے بھی وہ تضادات بیان کرتے ہیں اہل علم نے ان کے بیان کرنے سے پہلے ان کے جواب دے دیے ہوئے. ہمارے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے ذہین پیدا کیے ہیں کہ خود انہوں نے وہ سوال اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہاں پر غلطی لگے کہ یہ آیت فلاں آیت کے مخالف ہے، یہ تضاد ہے. یہ تضاد ہرگز نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. مثال کے طور پر ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو غیر مسلموں کی جانب سے بڑی پیش کی جاتی ہے کہ سورۃ المعارج کے اندر آتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی زمین سے آسمان تک کا سفر جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اور سورہ سجدہ کے اندر آتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سال الف سنہ. جی دیکھیں قرآن کے اندر تضاد ہے. ایک جگہ پر آ رہا ہے کہ 1000 سال، ایک جگہ پر آ رہا ہے 50,000 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک کا. تو اب آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر بات اور ہے، وہاں پر بات اور ہے. جہاں پر سورۃ المعارج کے اندر 50,000 سال کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق تعرج کے ساتھ نہیں ہے. فی یومن جو ہے یہ تعرج کے متعلق نہیں ہے. سأل سائل بعذاب واقع، اس کا تعلق واقع کے ساتھ ہے. کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ایسے عذاب کے بارے میں جو واقعہ ہونے والا ہے اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. وہ تو قیامت کا دن وہاں پر مراد ہے. اور حدیث مبارکہ اس کے ساتھ آپ ملا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سنن نبی داؤد دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو یہاں سے آ کر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. تو کوئی بھی وہ تضاد پیش کریں گے اہل علم نے اس کا جواب دے دیا ہے. ماہرین سے آپ رابطہ کریں، آپ کو تسلی بخش جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اچھا، اگر قرآن مجید کے اندر تضاد ہے جو آج کے لوگ پیش کر رہے ہیں، یا قرآن مجید جو ہے بائبل سے اخذ کر کے چوری کر کے لکھا گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو آپ کے دشمن تھے کیا ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو آپ تو بائبل سے چوری کر کے لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ اعتراض اٹھایا؟ قرآن نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر تضاد ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر تضاد تم ثابت نہیں کر سکتے. اگر یہ تضاد ہوتا تو سب سے پہلے کون تضاد ثابت کرتے؟ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے دشمن تھے. وہ تو بس بہانہ تلاش کرتے تھے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی ہیں، خود بھی قتل ہو گئے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی قتل کروایا انہوں نے. ایک چھوٹا سا کام نہیں وہ کر سکے. یا آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، آپ تو بائبل سے چوری کر کے ایک جملہ بولنا تھا انہوں نے. آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے اس لیے یہ اللہ کا کلام. دیکھیے یہ کلام کے اندر ایک جملہ بتانا تھا انہوں نے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ جو شدید ترین دشمن تھے، جنہوں نے اپنے بچے بھی مروا دیے، اپنے بھائی بھی مروا دیے، خود بھی قتل ہو گئے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ ایک جملہ نہیں وہ کہہ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ اعتراض درست نہیں ہے قرآن مجید کے اوپر. وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے کہ ہم کیا اعتراض کریں. کبھی کہتے یہ شاعری ہے، کبھی کہتے یہ جادو زدہ آدمی کا کلام ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. خود بھی ان کو تسلی نہیں تھی کہ ہم اس سے پیچھا چھڑائیں کیسے، کیونکہ وہ اپنی زبان کو سمجھتے تھے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی تصنیف ہے، آپ نے چوری کر کے لکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے. تیسری دلیل جو ہم قرآن مجید کی سچائی کے اوپر دیتے ہیں
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک نہیں تھی. کیوں باطل کی آمیزش کیوں نہیں ہو سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آخری ٹائم کیا ہے؟ میں نے ٹائم دیکھا نہیں جب شروع کیا. قرآن مجید کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے. کیوں؟ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ امتیوں سے لیا گیا تھا. اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے ختم ہوتے گئے، قرآن اور ان کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ تحریف ہوتی گئی. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اس لیے اس کے اندر جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے، قرآن مجید کے اندر تبدیلی نہیں کوئی کر سکتا، نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے. اسی مناظرے کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا، پادری نے نا بڑا چیلنج کیا. میں نے اصل میں اس کو چیلنج کیا تھا کہ تو جو ہے نا اپنی اصل بائبل جو ہے نا وہ مجھے دکھاؤ، کیونکہ میرے پاس دونوں بائبلیں تھیں، پروٹیسٹنٹ فرقے کی بھی اور کیتھولک کی بھی، اور ان کے اندر جو بہت زیادہ اختلاف تھا تو وہ پیش کر ہی نہیں سکتا تھا. اس نے نا جواب کے اندر مجھے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ہے نا مجھے قرآن لا کر دکھاؤ. وہاں پر وہ 16 سطری قرآن مجید پڑا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ لے نبی علیہ السلام کے زمانے والا، ایک حرف بھی مجھے جو ہے نا وہ ثابت کر دو کہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، تیرا دعویٰ سچا ثابت ہو. میں نے وہی قرآن مجید اٹھایا جو بچے پڑھتے ہیں، وہی اس کے سامنے رکھا. لے یہ ہے قرآن مجید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن مجید کے اندر ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکی، نہ ہی کوئی کر سکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن مجید کی بنیاد تحریر کے اوپر نہیں ہے، یہ حفظ کے اوپر ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ سینوں کے اندر محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ شرف بخشا ہے اور اتنا نرم کر دیا ہے، اس کو آسان کر دیا ہے. یہ تو بچے ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں، ان سے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. اور جیسا کہ بتا رہے تھے عبد الرحمن داخل بھائی کے 65 سال کے آدمی نے جو ہے وہ قرآن مجید حفظ کیا. کئی بزرگوں نے حفظ کیا ہے، آپ نے بھی ان کو دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈبیٹیں ہوتی تھی مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی، عام ہوتی تھی. کراچی کے اندر ڈبیٹ ہوئی، مسلمانوں کی جانب سے مناظرہ کر رہے تھے مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ، یہ گجرانوالہ کے عالم دین تھے، اور ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ تھا. اب وہ ہندو جو ہے نا وہ اپنی باری کے اندر نا اٹھتا اور قرآن مجید کی ایک دو آیت پڑھ دیتا زبانی، پھر اٹھتا ایک دو آیت اور پڑھ دیتا. اب وہ نا بڑا ترنگ کے اندر آ کر نا فخریہ انداز میں کہتا ہے مولانا دیکھیں میں کتنا بڑا عالم ہوں، آپ کی کتاب بھی مجھے زبانی یاد ہے. تو مولانا کی بار یہی تو انہوں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں، میرے رب کے کلام کا کمال ہے کہ جو تیرے جیسے کافر کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کی کلام کا کمال ہے. لاؤ اپنی کتاب کا کو حافظ. میرا تقریباً روزمرہ کا جو ہے نا وہ واسطہ رہتا ہے غیر مسلموں سے. میرے سامنے تو آج تک کوئی بھی غیر مسلموں کی کتاب کا حافظ نہیں آیا، شاید آپ نے کسی نے دیکھا ہو. اور قرآن مجید کے حافظ ہر گلی کے اندر آپ کو ملیں گے، دنیا کے ہر کونے میں آپ کو ملیں گے، اور ایسے ملیں گے کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ من و ان حرف بارف سارے ایک جیسے پڑھ رہے ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یہ شرف بخشا ہے. ہندوستان کا ایک نوجوان عالم دین دیوبندی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے
والد نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، دورہ حدیث وہ کرواتے تھے۔ اب آپ کو علم ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر میں دورہ حدیث جو وہ بڑے مدرسے کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا جو دادا تھا وہ اپنے علاقے کا جیسے ہمارے یہاں ایم پی ہوتا ہے وہ تھا، ادھر ایم ایل اے وہ تھا۔ تو اس نے مناظرہ دیکھا اور وہ مسیحیوں سے کافی متاثر ہو گیا، اور وہ بھی مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ اب وہ نہ شادی کر رہا تھا اور نہ مزید آگے تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ میں نے مسیحی ہونا ہے یا اسلام کے اوپر ہی رہنا ہے۔ اس حد تک وہ پہنچ چکا تھا، دارالعلوم دیوبند تک وہ گیا۔ کہتا مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ عالم دین، ان کے ساتھ ہمارے نظریات کا ذرا اختلاف تھا، وہ بھی 1-2 سال پہلے فوت، مولانا وحید الدین خان، نام سنا ہوگا آپ نے۔ کہتا میں ان کے پاس بھی گیا تھا، میری تسلی نہیں کروا سکے۔ تو مناظرہ اس نے میرا دیکھا اور رابطہ ہو گیا، تقریباً 1.5-2 مہینہ مجھ سے جو ہے نا وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ سوال جواب ہوتے رہے، 2-2 3-3 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، چونکہ وہ مسیحیوں سے متاثر ہو چکا تھا اور وہ ان کے سوالات جو ہے وہ اٹھاتا تھا۔ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جی یہ قرآن مجید جو ہے بائبل جو ہے یہ لوگوں نے مرتب کیا ہے، تو آپ کا قرآن بھی تو لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ حضرت زید نے مرتب کیا، حضرت ابوبکر نے حکم دیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں آپ کے تو قرآن بھی تو لوگوں نے مرتب کیا ہے۔ تو اگر بائبل لوگوں نے مرتب کیا وہ غلط ہو گیا تو آپ کا قرآن صحیح، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ غیر مسلموں کی جانب سے جو ہے سوال آتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو بات سمجھائی کہ بھائی پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ بائبل جن لوگوں نے مرتب کی ہے وہ اصل مصنفین یا اصل انبیاء سے سینکڑوں سال بعد میں آئے ہیں۔ 325 عیسوی کے اندر پہلی ان کی کونسل ہوتی ہے، نیکیا کی کونسل مسیحیوں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، جبکہ نبی علیہ السلام کے شاگردوں نے ڈائریکٹ، وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے علم حاصل کیا، انہوں نے قرآن مجید مرتب کیا، اور پھر قرآن مجید نبی علیہ السلام خود بھی لکھوایا کرتے تھے۔ میں نے کہا جی آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھیں 1 منٹ کے لیے، اس فرق کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد تحریر کے اوپر ہے یا حفظ کے اوپر ہے؟ اگر قرآن مجید نہ بھی لکھا جاتا کیا قرآن مجید محفوظ نہیں رہنا تھا؟ یہاں پر آ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو۔ اور بھی کئی باتیں الحمدللہ پھر بعد میں اس نے توبہ کی، اور الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہے، اور گاہے بگاہے اس کے آرٹیکل بھی آتے رہتے ہیں، وہاں اخبارات میں بھی چھپتے ہیں، وہ فیس بک میں چونکہ میرے ساتھ وہ ایڈ ہے تو میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ غیر مسلموں کی جانب سے جو سوالات آتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو وہ سارے کا سارا جو ان کا تانا بانا جو وہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور کیسے کہ اس کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے، بوڑھا بھی اس کو یاد کر لیتا ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے، تحریر نہ بھی ہو پھر بھی قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ۔ آج بھی دنیا کے اندر اہل علم کہتے ہیں کہ پوری دنیا سے آپ قرآن مجید کی کتابیں جو ہے نا قرآن مجید کو ختم کر دیں، بالفرض قرآن مجید کو دنیا سے آپ مٹا دیں، ختم کر دیں، قرآن مجید پھر بھی محفوظ رہے گا۔ صرف ایک بچہ قرآن مجید کا حافظ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ پھر اس کے حفظ سے قرآن مجید کو نئے سرے سے حرف بحرف لکھ سکتے ہیں، قرآن مجید پھر بھی محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ ایک اور انداز سے ہم قرآن مجید کی سچائی ثابت کرتے ہیں، یہ وہی دلائل ہیں جو آپ روزمرہ پڑھتے رہتے ہیں، صرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے استدلال کرنا ہے۔ قرآن مجید نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اگر یہ انسانی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو ایسی باتیں جو مستقبل کے اندر ہونے والی ہیں وہ کیسے حرف بحرف پوری ہو گئی؟ وہی ذات ایسی بات کر سکتی ہے جس کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر ہے، انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور وہ ایسی پیشین گوئی ہے جو جس کے اوپر آج بھی جو ہے نا وہ عمل کر کے دکھا دے، قرآن مجید کا پھر بھی فیصلہ ہو جائے۔
یہودیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو لوگ میرے محبوب نہیں ہیں، تم تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اللہ نے فرمایا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لے جی اس آیت کو اترے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گیا۔ 1500 سالوں کے اندر یہودیوں نے صرف ایک جملہ بولنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے، لے جی ہم سارے موت کی تمنا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں مار دے، لو جی ایک جملہ بولنا ہے، اور قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ غلط ثابت ہو جائے گا۔ آج بھی ہیں نا دنیا میں یہودی اور ظلم بھی کر رہے ہیں۔ وہ مارنے کی بجائے مسلمانوں کو اس طریقے سے پتہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک جملہ بولنا ہے انہوں نے صرف میڈیا کے اوپر آ کر کہ قرآن کہتا ہے ہم موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، لے جی ہم موت کی تمنا، یا اللہ ہم تیرے محبوب ہیں ہمیں موت دے دو، صرف یہ جملہ بولنا ہے۔ لے جی آج تک بولا انہوں نے؟ کبھی کسی نے سنا ہو؟ آج ہی بلو آ کر دکھا لیں ان سے، یہ ایک جملہ بولیں، ان کو لڑائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان خود بخود ان کے آگے ہتھیار پھینک دیں گے، ہاں بھائی اب اسلام چونکہ سچا نہیں رہا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اسلام کا دفاع کرنے کی، ہم تمہارے ہیں۔ یہ جملہ آج تک نہیں انہوں نے بولا اور نہ ہی وہ بولیں گے۔ یہ چیلنج ہوتا ہے۔ ابو لہب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر۔ لیکن اس آیت اس سورت کے اترنے کے بعد تقریباً وہ 10 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ زندہ رہا ہے۔ جھوٹ موٹ کا بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ قرآن نے واضح کیا کہ اس کو اسلام کی توفیق نہیں ملے گی، نہ اس کو نہ اس کی بیوی کو، اور جو اس نے کمایا وہ بھی برباد، وہ کام نہیں آئے گا اس میں۔ لو جی اس نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے نا وہ جنگ بدر کے اندر وہ نہیں گیا، اس نے اپنے مقروض کو بھیج دیا جس سے وہ تیرا قرضہ ماں میری جگہ پر تو چلا جائے۔ پیسے کی وجہ سے اپنی جان بچانا چاہی، چند دن بعد ہی اس کو بیماری نے آ لیا اور وہ ختم ہو گیا۔ 2 بیٹے اس کے سامنے مار گئے، 2 جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اس کی نہ اولاد اس کے کام آئی نہ اس کا مال اس کے کام آیا، اور مرتے دم تک وہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہی رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے دشمنی دار لوگ جو ہیں وہ بسا اوقات دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اس کو پھنسانے کے لیے بسا اوقات اپنا ذاتی نقصان بھی کر دیتے ہیں، اپنا ذاتی نقصان بھی کر دیتے ہیں، اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو نقصان، کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو پھنسایا جائے دشمن کو۔ لیکن اس نے جھوٹ موٹ کا بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کو کرنا کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہے، لیکن تمہارے نزدیک جو کلمہ پڑھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ قرآن کی بات کو غلط ثابت کر دیتا، لیکن اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ باتیں ایک انسان نہیں کر سکتا اس طرح کی تحدی کے ساتھ، اور اس طرح پرفیکٹ باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کس کی کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔